ضیاء محی الدین صاحب کی قیادت میں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس نیپا بہت عمدہ کام کر رہا تھا. میں نے وہاں بطور صحافی کچھ اتنے اچھے کھیل دیکھے، ڈرامے دیکھے، بہت اچھے موسیقی کے پروگرام سنے، اور وہ ضیاء صاحب کی قیادت کا ہی یقیناً نتیجہ تھا. ایک مثال کے طور پر ایک پلے ہے بہت مشہور، ایکوس، جسے سنیل شنکر نے ڈائریکٹ کیا تھا، جو نیپا گریجویٹ ہیں. اور وہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ نیپا کی جو اب تک کی تاریخ ہے نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کی، اس میں جو چند ممتاز ترین اسٹیج کیے ہوئے پلیز ہیں، پروڈیوس کیے ہوئے پلیز ہیں، ڈائریکٹ کیے ہوئے پلیز ہیں، ان میں سے وہ نمایاں ترین پلیز میں سے ایک ہے. پھر اسی طرح نیپا نے انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹیولز کروائے اپنے ہاں. مجھے یاد ہے، کھیل کا نام بھول گیا میں، لیکن ایک یو کے کا ایک پلے تھا جس میں 2 ہی کردار تھے، وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا. اس کے بارے میں نے بہت تعریفیں بھی لکھی تھیں. اور اس طرح سے نیپا کی اور ضیاء صاحب اور میرا تعلق بھی ظاہر ہے، جب بھی میں کچھ لکھتا تو وہ ضرور اس پہ تبصرہ کرتے. تو اور پھر اپنے جو ان کے ذاتی پروگرامس تھے، یعنی جن میں ان کی پرفارمنس تھی، ان میں تو بطور خاص مجھے اعزاز حاصل ہے کہ وہ بلاتے تھے. تو ایک اسی طرح کا ایک پروگرام تھا. لیکن ایک زندگی کا کے سخت جو پہلو ہیں، زندگی کے جو تکلیف دہ پہلو ہیں، ان میں یہ ہے کہ آدمی کوئی بھی ہو، وہ ضعف سے یا بڑھاپے سے بچ نہیں سکتا. اور ضیاء صاحب بھی آہستہ آہستہ عمر کی منازل طے کر رہے تھے. اور ضیاء صاحب جس رکھ رکھاؤ کے آدمی تھے، جس سلیقے کے آدمی تھے، ان کے لیے ضعف کی طرف بڑھنا، یہ میری رائے ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لوگ، لیکن وہ جو ضعف کی طرف بڑھنا تھا وہ ان کے لیے ایک مرحلہ ثابت ہو رہا تھا. میں اس کو مثال سے ثابت کروں گا. اور بہت اچھے کپڑے پہنتے تھے. اب آپ نے دیکھا ہوگا ضیاء محی الدین صاحب اکثر سوٹ میں ہوتے تھے، بلکہ میں ٹی شرٹ پہننے کا شوقین ہوں. ٹی شرٹس پہنتا ہوں، آج تک پہنتا ہوں، نوعمری سے پہنتا چلا آ رہا ہوں. تو ایک بار انہوں نے مجھے ٹوکا بھی کہ بھئی یہ آپ کیا پہنے رہتے ہیں، ذرا ڈھنگ کا لباس پہنا کریں. اور وہ ٹھیک ہی کہتے تھے. خوش لباس تھے، خوش خوراک تھے، خوش گفتار تھے. تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ وہ عمر کی منازل بھی طے کر رہے تھے. اور جب آپ ایک ایسا شخص، آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء محی الدین شو میں وہ جب داخل ہوتے تھے پروگرام کے آغاز میں، تو دوڑتے ہوئے آتے تھے اسٹیج کے درمیان. تو ایک عمر آتی ہے جب آپ دوڑ نہیں سکتے ہیں، آپ میں پھرتی کم ہو جاتی ہے، اور اس کا احساس آپ کو ہونے لگتا ہے. ایک روز ضیاء صاحب کا مجھے فون آیا، وہی سویرے 8 بجے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، اور کہا کہ پیرزادہ صاحب ایک پروگرام ہے، کچھ نئی چیزیں پڑھ رہا ہوں، آپ تشریف لائیے. نثر کے کچھ ٹکڑے پڑھ رہے تھے. وہ پروگرام تھا آرٹس کاؤنسل میں، ان کا جو سالانہ ایک پروگرام ہوتا ہے ضیاء صاحب کے پڑھنے کا، وہ تھا. اتوار کا دن تھا، لیکن چونکہ ضیاء صاحب کا حکم تھا، میری چھٹی ہوتی ہے اتوار کے دن، لیکن ان کا حکم تھا تو میں چلا گیا. پروگرام جاری تھا. اب یہ وہ وقت ہے جب ضیاء صاحب کی میرے خیال میں عمر ہو چکی ہے 80 برس سے، اس سے ذرا سی اوپر، شاید 1 سال کم ہو، خیر، لیکن ضعف کی طرف بڑھ رہے تھے وہ. اب پروگرام شروع ہوا. ضیاء صاحب نے انتہائی شاندار، یعنی نثر کے ٹکڑے پڑھے. بہت لطف آ رہا تھا. پیک جیم، بہت ہی، جو آرٹس کاؤنسل کا ہال ہے وہ پیک تھا بالکل. اور جیسا کہ ضیاء صاحب کمانڈ کرتے تھے، پن ڈراپ سائلنس تھی، لوگ شوق سے انہیں سن رہے تھے. اور کوئی گھنٹے بھر کی پرفارمنس ہو چکی تھی. اور اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو شان الحق حقی صاحب کا کوئی ٹکڑا پڑھ رہے تھے، کوئی نثر کا کوئی مضمون پڑھ رہے تھے ان کا. تو ضیاء صاحب کو غش آیا، تھوڑا سے وہ ڈزی فیل کیا، اور بالکل فلموں میں جیسے دکھاتے ہیں سلو موشن میں آدمی پیچھے کی طرف گرتا ہے. ضیاء صاحب کو غش سا آیا اور وہ پیچھے کی طرف اپنے پوڈیم لیکٹرن سے پیچھے کی طرف گرنے لگے. اور ان کا اسسٹنٹ جو تھے وہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے، خوش قسمتی سے، یعنی ساتھ سے مراد یہ کہ بیک سٹیج ونگ میں، انہوں نے وہ بھانپ لیا کہ ضیاء صاحب کو کچھ طبیعت خراب ہوئی اور گر رہے ہیں. اور بالکل فلمی سین تھا. ضیاء صاحب اسٹیج پہ کمر کے بل گرنے ہی والے تھے کہ اس نے تھام لیا، ان کے اسسٹنٹ نے. اور ہال میں ایک کھلبلی سی مچ گئی، ایک تذبذب کی کیفیت تھی. پروگرام ختم ہو گیا ظاہر ہے. اور
میں بھی اپنی سیٹ سے اٹھ کے بھاگتا ہوا، خیر بھاگتا ہوا تو نہیں لیکن تیزی سے اسٹیج کی طرف بڑھا، اور پھر گاڑی کی طرف روانہ ہو رہے تھے، ان کو پکڑ کے سہارا دے کے گاڑی کی طرف، ان کی جو گاڑی تھی وہاں ان کو بٹھایا گاڑی میں. بہت ہی ایک آدمی جس نے بہت خود اعتمادی کے ساتھ زندگی گزاری ہو، اچانک وہ بہت سارے لوگوں کے سامنے ذرا سا کمزور پڑتا دکھائی دے تو یہ اس کے لیے یعنی ذرا سا یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے. گاڑی میں بیٹھے اور وہ چلے گئے گھر. اگلے روز سویرے 8 بجے جو کہ ہمارا ٹائم تھا، میں بتا چکا ہوں، میں نے ضیاء صاحب کو فون کیا مزاج پرسی کے لیے، طبیعت جاننے کے لیے. انہوں نے فون اٹھایا، جی پیرزادہ صاحب. میں نے کہا ضیاء صاحب آپ کی طبیعت کا پوچھنا تھا، آپ ٹھیک ہیں، آپ خیریت سے ہیں؟ تو اس کا جواب انہوں نے انگریزی میں دیا، اور میں نے ایک مضمون بھی پھر ڈان اخبار میں لکھا اور اس کی ہیڈ لائن بھی یہی تھی. کہنے لگے کہ آئی وانٹڈ ٹو ڈائی ود مائی بوٹس آن، یعنی ایک اس کا رف سا اردو میں ترجمہ یہ ہوگا کہ میں چلتے پھرتے مر جانا چاہتا تھا. اب یہ مجھے صدمہ سا ہوا، یہ بات سن کے دھچکا سا لگا، اور میں نے جیسے کہ رسمی باتیں ہوتی ہیں، میں نے کہا ضیاء صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، ابھی تو آپ کو بہت اور سے کام کرنا ہے، ہمیں آپ کا بہت کام دیکھنا ہے، ابھی مجھے آپ کو اپنی شاعری اور اپنی کہانیوں کی کتابیں پیش کرنی ہے. میں نے ایک رسمی سا اور یہ ہمت بندھانے والا جملہ ہوتا ہے وہ کہا. لیکن یہ مشکل وقت تھا. کسی کا شاید جارج برنارڈ شاء کا، بہرحال جس کا بھی یہ فقرہ ہے، بہت اچھا فقرہ ہے، بہت اچھا جملہ ہے. We don't stop playing because we grow old. We grow old because we stop playing.